السلام علیکم، امید کرنا ہے جی سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو اللہ تعالیٰ نے حفظ و امان چو سو میں تساں نا میزبان عاقب شبیر کشمیری تساں تکیر ہمارا یوٹیوب چینل ساڈا اپنا کشمیر اج حاضر ہوئے جی نئے ولاگ نال اج اور باہر یا منیل بالا پر تمہیں دساں اج 2 مہینے 19 تاریخ جنوں بادشاہ نے وجہ تاخیر نہ شکار ہوئی ہے اج اسی اور سے انشاءاللہ تمہیں دسنا ہے سارا بھائی اور سیٹ اپ برتن شرتن لائے ہوئے ہاں جی بھائی کدو آئے ہو تساں کوٹلی تو آئے ماشاء اللہ جی یہ بھائی اور کوٹلی تو آئے ہاں جی بھائی کتوں کدو آئے ہو جی ماشاء اللہ چوکی منگ تو ماشاء اللہ پارو ہے اصل پڑوسی ہے انہوں ادھر کپڑے لگے ہوئے کیا وہ گلیاں فوٹو چکو لے پہنے بھائی آدی گڈیاں شڈیاں ماشاء اللہ بہت پرانے نو اتنے ماشاء اللہ بھائی نا ہر کوالٹی موجود ہی ہے جو کھڑنے شو ہے اصل موجود نوان صاحب اور بھی جلے ہیں ہوں دربار پر تو میلاد دسنے ہیں میلاد کا کم شروع ہوئی گیا تھوڑے جی لیٹ ہوئی گیا یہ منیل چکڑی علاقہ ہے میں آیا اج بڑے عرصے بعد تمہیں دسی اوڑا نالو اس سائڈ نو خواتین کا سسٹم آ میلاد نا بھی شروع ہوا پروگرام جلے ہیں تو میلاد شریف نے دسنے پروگرام نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جناب حضرت علامہ مولانا استاد محمد تنویر طاہر صاحب آپ تشریف لائے اور حافظ محمد کیسر صاحب امام و خطیب فگوش صاحب تشریف لائے آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں لفظ جب تک وضو نہیں کرتے لفظ جب تک وضو نہیں کرتے آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے لفظ جب تک وضو نہیں کرتے آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے ان کا دامن وفا سے خالی ہے ان کا دامن وفا سے خالی ہے جو
تیری جستجو نہیں کرتے تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی آیا ہے عزیز آج یہی تمنا لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی بھائی محمد رمضان چشتی صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ہر ابتدا سے پہلے ہر ابتدا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد تاجدار نبوت تاجدار نبوت اسٹیج تے تشریف فرما عظیم علماء کرام تشریف فرمائیں اللہ رب العزت تواڈا آنا علماء دا آنا میرا آنا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے تے سونے بزرگاں سانو بلایا ہے اس وجہ تو نہیں بلایا کہ تساں ادھر ادھر نگاہ رکھو ادھر ادھر جاؤ اتھوں تسی فیض لین آئے ہو تے محبت نال درود شریف پڑھو کہ سرکار ساڈا درود قبول کر لین محبت نال درود شریف صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ چھڑ جائے جس گھڑی شاید چھوڑو سودا سے آخرات پڑھو درود چھوڑو سودا سے آخرات پڑھیے صلی اللہ علیہ حبیب اللہ جگ دے وچ ناز ساڈا خواجہ بولنے والا چشتی غریب نواز ساڈا پاک نبی تے نال ساڈا جگ دے وچ ناز ساڈا چشتی پاک نبی تے نال ساڈا جگ دے وچ ناز ساڈا چشتی غریب نواز ساڈا میری زندگی تجھ سے نظام چل رہا ہے میری زندگی تجھ سے نظام چل رہا تیرا صدا سلامت میرا کام چل رہا میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستا سلامت میرا کام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے اور کسی وقت سلام
पर ये कलाम चल रहा है तुम्हें नजर के जुबां पर ये कलाम चल रहा है मेरी जिंदगी का तुझसे बोलो सुभान अल्लाह और नहीं अर्श फर्श पर ये है अर्श फर्श पर ये तेरी अज़मतों के चर्चे है अर्श फर्श पर ये तेरी अज़मतों खाक भी lahad में तेरा नाम चल रहा है खाक भी lahad में तेरा नाम चल रहा है मेरी जिंदगी तुझसे और कड़ी धूप के सफर में नहीं पूछे नसीर को कड़ी धूप के सफर में नहीं पूछे नसीर को तेरे साये करम में ये गुलाम चल रहा है तेरे साये करम में ये गुलाम चल रहा है मेरी जिंदगी तुझसे फरमा रहे थे कि लोग मेरे नाल बड़ा तावन कर दे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका तावन की अपनी पाक बारगाह च कबूल फरमाए मोहब्बत नाल बैठो अल्लाह वाले दिलां दे राज जान दे उलमा फरमाते हैं कि उलमा को बैठा करो ते ज़बान साफ के बैठा करो ते वली को बैठा करो ते दिल थाम के बैठा करो कुछ न कोई सफर ही ना उबरा तेरी तस्वीर के बाद कोई सफर ही ना उबरा तेरी तस्वीर के बाद और सफर खाली ही रहा कासा ईसाई की तरह नारे रिसालत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आगे तशरीफ ले आए ये जो जगह खाली है इसे फूल मार दे मेहरबानी होगी आगे तशरीफ ले आए जज़ाकल्लाह जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताद मोहम्मद तनवीर ताहिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम बाग़ाज़े बुलंद बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद का नजराना पेश करें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह मोहब्बत के साथ पढ़े आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप दरूद पढ़ने वालों के नामों को जानते हैं मेरे और आपके आका ने फरमाया हाँ मैं दरूद पढ़ने वाले के नामों को जानता हूँ अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह कैसे आप नामों को जानते हैं मेरे और आपके आका ने फरमाया
جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے اس کا نام لے کر وہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بلا تمہید آج کی یہ محفل پاک بس سلسلہ عرس ہر سال کی طرح یہ محفل پاک منعقد کی جاتی ہے. تو یہ محفل جو عرس میں آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جس طرح کی بندہ سوچ لے کر آتا ہے، فکر لے کر آتا ہے. ایک بندہ صرف لنگر کو سامنے رکھ کر آتا ہے کہ وہاں جا کر لنگر کھانا ہے، یہ نہیں. یہ جو محفل سجا کر بیٹھے یہ ایسی بابرکت محفل ہے، ایسی پاکیزہ محفل ہے کہ یہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو معزز سامعین عزیز شام، یہ جو اللہ والے ہیں، ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس جاتے وہ تمہیں دیتے کیا ہے؟ ان کا سوال بجا ہے، وہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم کسی اللہ والے کے مزار پر جاتے ہو، اللہ کے نیک بندے کے پاس جا کر تمہیں ملتا کیا ہے؟ تو سنیں کیا ملتا ہے جو ہم آتے ہیں ان اللہ کے برگزیدہ بندوں کے مزار پر آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ہمیں ملتا کیا ہے؟ جب کوئی بندہ یہ سوال کرتا ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ ہاں اسے کچھ نہیں، وہ آتا ہی نہیں، اسے ملے گیا. ایسے ایک بندہ بیمار ہے، اسے کہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس ہے، اسے کچھ نہیں، وہ اگر ڈاکٹر کے پاس جا ہی نہ پھر اسے ملے گا کیسے؟ اسی طرح وہ بندہ ان اللہ کے قدموں میں آتا ہی نہیں، اسے کچھ نہیں ملتا. لیکن جو خالی دامن لے کر اللہ والوں کے پاس چلا جاتا ہے انہیں ملتا کیا ہے؟ انہیں اللہ ملتا ہے. سبحان اللہ. انہیں اللہ ملتا ہے. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. جب بندہ جاتا ہے اللہ والوں کے مزار پر جاتا ہے، حاضری دیتا ہے، اسے اللہ مل جاتا ہے. جس بندے کو اللہ مل جائے اسے دنیا کی ساری خیرات مل جائے. تو معزز سامعین عزیز شام، آج ہم دیکھیں اس پرفتن دور میں ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے. اپنے ایمان کو بچائیں. کوئی ایسے بھی اٹھے ہیں جو نمبری کو دکھاتے ہیں، وہ نمبری ٹھیک ہوتی ہے لیکن پاس بلا کر ہمارے ایمانوں کو لوٹا جا رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کو وہ تصویر کا رخ تو دکھاتے ہیں لیکن جو دوسرا تصویر کا رخ ہوتا ہے وہ صحیح جہت پر نہیں ہوتا. ہمارے سادہ لوگ نوجوان چلے جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جب اس کے بعد جاتے ہیں وہ سب کچھ دیکھ تو لیتے ہیں لیکن ایسی راہ پر چل پڑتے ہیں جو اپنا جو اچھا بلا جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھا بلا وہ دین کے مطابق زندگی بس اس کو چھوڑ کر ان کے پیچھے ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہم مطالعہ کرتے ہیں، لیکن یہ علم استاد کے بغیر نہیں مل سکتا. اس کی جو روح ہے وہ استاد کے بغیر نہیں مل سکتی. تو معزز سامعین عزیز شام، آج دیکھیں یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، میں تو ان کے متعلق اتنا جانتا نہیں، جس طرح سنا ہے کہ ان کا نیچے والا حصہ ادھر ہے اور اوپر سر ادھر، یہ آپ بہتر جانتے ہیں. دیکھیں یہ اللہ والے جہاں جاتے ہیں جب قدم لگتے ہیں ان کی جو مزار بنتا ہے ایسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. دن رات وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے. عام بندہ بھی جانتا ہے کہ سال کے بعد ہم اس قبر کے پاس جاتے ہیں یا سال کے بعد پھول لے کر جاتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ہر وقت وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول کیوں رہتا ہے؟ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہ بات ہم چاہتے ہیں مزاروں پر اپنے دامن کو صاف کر کے جایا کرے. بندہ اپنے دامن کو صاف کر کے نہ جائے. وہ اگر اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھ بھی جائے اس کا یہ اندر گندا ہے، یہ من گندا ہے، وہاں بیٹھ کر وہ بیٹھا
اس کا دامن اسی طرح خالی رہے گا. لیکن جو بندہ اپنا دامن صاف کر کے پاکیزہ کر کے چند لمحے بیٹھ جاتا ہے, چند سانسیں بیٹھ جاتا ہے, کئی سال بیٹھنے سے وہ چند لمحے بہتر ہے, اسے رب کے نیک بندے اسے خیرات عطا کرتے ہیں. کیوں کہ اس کا دامن صاف ہوتا ہے, وہ عاجزی لے کر جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں, جبریل امی حاضر ہوتے ہیں, سامنے سے ابو ذر غفاری آتے ہیں. جب سامنے سے ابو ذر غفاری آتے ہیں, جبریل امی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ آ رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبریل کیا تم اس کو جانتے ہو؟ جبریل امی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زمین پر ہی ابو ذر کو نہیں جانتے بلکہ عرش پر بھی ہم سب جانتے ہیں. عرش پر بھی ان کی شہرت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل وہ عرش پر شہرت کیوں ہے؟ یہ تعلیم امت تھا, امت کو بتلانا تھا کہ عرش پر وہ شہرت کیوں ہے. جبریل امی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری سورہ اخلاص کی ہر وقت تلاوت کرتے ہیں, سورہ اخلاص کی ہر وقت تلاوت کرتے ہیں. اور نمبر 2 ان کے اندر عاجزی ہے. یہ عاجزی کا وصف اتنا رب کو پسند آیا کہ رب نے سارے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ میرے ابو ذر کا چرچا تم عرش پر کیا کرو. اور سارے فرشتے اس وجہ سے ابو ذر سے محبت کرتے کہ ان کے اندر عاجزی ہے. تو معزز سامعین احتشام وکونوا مع الصادقین, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو, جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ ہو. کیوں کہ جب یہ نسبت کسی اللہ والے کے ساتھ ہو جاتی ہے, اللہ کے نیک بندے کے ساتھ ہوتی ہے, وہ گناہگار ہے لیکن نیکوکار ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس نسبت کی وجہ سے وہ اللہ کے برگزیدہ بندے کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. اس وابستگی کی وجہ سے اس کا دامن جب جڑ جاتا ہے اللہ والوں کے ساتھ, پھر وہ گناہگار ہے لیکن نیکوکاروں کی سب میں رب شامل فرما دیتا ہے. اس وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کی نسبت کی وجہ سے. حضرت سامعین احتشام ہم کشمیر میں دیکھیں بڑے بڑے پہاڑ ہیں لیکن کسی پہاڑ کے پاس جا کر اس کی تعظیم نہیں کرتے, توقیر نہیں کرتے. لیکن جب جاتے ہیں اور صفا مروہ پر کیوں تعظیم کرتے ہیں, کیوں وہاں دوڑ لگاتے ہیں؟ اللہ والی اللہ کی بندی کے قدم لگے ہیں تو رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب نے وہ دوڑنا حج کے لیے ضروری کر دیا. رب نے قرآن میں اسے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. حضرت سامعین احتشام وجہ کیا کہ اللہ کے نیک بندی کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا, اس وجہ سے اسے یہ مقام ملا, صفا اور مروہ کو مقام ملا. حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس ایک چور آ جاتا ہے ان کے گھر, وہ تلاش کرتا ہے کہ گھر سے کچھ چیز چوری کرے. جس طرح آج ہم بھی آتے ہیں, ہم آ کر ادھر ادھر ٹہلتے ہیں پھرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, خالی دامن واپس لے کر جاتے ہیں. لیکن نوجوانوں یہ جو محافل ہوتی ہے, یہ جو عرس ہوتے ہیں, یہ بڑی برکت والے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم ان سے ناواقف ہوتے ہیں. یہاں آ کر اپنے دامن کو بچایا کرو, اپنے دامن کو بھر کر لے کر جایا کرو. وہ تب بھر کر جائیں گے کہ جب ہم تعلیمات نبویہ کو سامنے رکھیں گے, قرآن کو سامنے رکھیں گے, تب جا کر ہمیں اس سے مستفید ہوں گے. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں چور آ جاتا ہے, وہ گھر کی تلاشی کرتا ہے, اسے کچھ نہیں ملتا سوائے ایک لوٹی. رابعہ بصریہ دیکھتی ہے کہ وہ چور جانے لگا. اب رابعہ بصریہ اسے کہتی ہے کچھ لینے کے لیے آیا ہے تو لے کر ہی جا. وہ آپ سے کہنے لگا میں نے پورا مکان تلاش کیا, سارے کمروں کو تلاش کیا لیکن سوائے ایک لوٹے کے کچھ بھی نہیں ملا, میں کیا لے کر جاؤں؟ آپ نے فرمایا پھر بھی تو کچھ لے کر جا. پوچھنے لگی کیا لے کر جاؤں؟ آپ نے فرمایا اس لوٹے کو پکڑو. لوٹے کو پکڑتا ہے, آپ نے فرمایا اسے وضو کرو اور 2 رکعت نماز ادا کرو. جب وہ وضو کرتا ہے, نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, رابعہ بصریہ کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ جاتے ہیں. اللہ کی اس نیک بندی کے ہاتھ جو بار الہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں, مولا تیری بارگاہ میں کھڑا تو کر دیا ہے, آگے تو
تو نے ہدایت اسے تو نے دینی ہے. اب میں نے کھڑا تو کر دیا ہے, اب اس نے 2 نفل ادا کیے, حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو جاتا ہے, وہ نفلوں پہ نفل پڑھتا جا رہا ہے. اسے اتنا سرور ملا, اتنی چاشنی ملی, اتنا اطمینان ملا, کیونکہ اللہ کی اس نیک بندی کے ہاتھ اٹھ گئے تھے, اللہ نے دعا قبول فرما دی. اللہ کا یہ فضل ہوا کہ اسے اتنا اس عبادت میں چاشنی ملی, سکون ملا, اس کی دل کی دنیا بدل گئی, اس کی دل کی دنیا بدل گئی. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں جب فارغ ہوتا عبادت سے, اللہ کی بارگاہ میں گر گرانے لگا, مولا میں تیرا گناہگار بنتا ہوں, میں تو زندگی گناہوں میں گزار کر آیا ہوں, آج مجھے جو اس عبادت کا مزہ ملا ہے, یہ اس عبادت مزے سے پہلے ملنے واقف تھا. یہ اگر مزہ مجھے پہلے مل جاتا, مولا میں اتنے گناہ نہ کرتا, میں قدم قدم پہ گناہ کرتا رہا. مولا تجھے تیری رحیمی کا واسطہ ہے, مجھے معاف فرما دے. ادھر وہ معافی مانگتا ہے, وجہ کیا تھی؟ اللہ کی نیک بندی کے ہاتھ اٹھے تھے, اللہ کی اس برگزیدہ بندی کے ہاتھ اٹھے تھے, ان ہاتھوں کی وجہ سے اسے جو ہدایت مل رہی تھی. اب اس پر یہ کرم نوازی ہوتی ہے کہ وہ سارے معاملات چھوڑ دیتا ہے. پہلے چوری کرتا تھا, سارے جھوٹ بولتا تھا, ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے. معزز سامعین احتشام, ہم یہاں آئے ہیں تو سچی توبہ کر لیں, صرف جھوٹ کو چھوڑ دیں, اور ساری آج ہمارے اندر ہر طرح کی برائی ہے, لیکن صرف بندہ جھوٹ کو چھوڑ دے. آج اس محفل پہ اللہ کی نیک بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آج سارے تیار کر کے آج جھوٹ لیں, آج ہم ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں. اگر بندہ جھوٹ چھوڑ دے ہر برائی ہو سکتی ہے, لیکن آج وجہ کیا ہے؟ گھر میں بیٹھے تب بھی جھوٹ بول رہے ہیں, بازار میں بیٹھے تب بھی جھوٹ بول رہے ہیں, دوست احباب کے ساتھ بیٹھے کوئی دوست کال کر دیتا ہے, اس سے جھوٹ بول کر میں یہاں نہیں, میں فلاں جگہ ہوں, بیٹھا وہ منیلا ہوتا ہے, بتا وہ کوٹی کر رہا ہوتا ہے, بیٹھا منیلا میں بتا وہ کھوریٹے کا بتا رہا ہے, کھوریٹا ہوں. یہ جھوٹ ہوتا ہے. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ 200 میل دور چلا جاتا ہے. ابھی یہ رسول ہے جن کا نام ہے حضرت شماس, ایک غزوے میں آقا علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے. آقا علیہ السلام کے ختم نبوت پر پہرا دیتے دیتے وہ شہید ہو جاتے ہیں. جب شہید ہوتے ہیں ان کی نماز جنازہ کے لیے ان کا جسد خاکی بارگاہ مصطفیٰ میں لایا گیا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شماس کی نماز جنازہ پڑھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شماس کو اسی طرح دفن کر دو. اب صحابہ حیران ہو جاتے ہیں, تعجب ہو جاتے ہیں, جو نبوت پر پہرا دیتے دیتے جان کی بازی ہار گیا, جام شہادت نصیب ہوگی جسے, اس کے آقا علیہ السلام کہہ رہے کہ اسی طرح دفن کر دو. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ مجاہد ہیں جو آپ کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح دفن کر دے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, اے صحابہ حیران کیوں ہوتے ہو, تعجب کیوں کرتے ہو, میرے شماس کو رب نے ایسا مقام دے دیا ہے, ایسا مرتبہ دے دیا ہے, یہ جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے یہ مقام کے لیے پڑھی جاتی ہے, مرتبے کے لیے پڑھی جاتی ہے, عظمت کے لیے پڑھی جاتی ہے, کہ اس کا مرتبہ بلند ہو جائے, اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. لیکن شماس کو رب نے اتنا مرتبہ دے دیا ہے کہ آگے اور کوئی مقام اور مرتبہ بچا ہی نہیں جس کی نماز جنازہ پڑھا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آگے اور کوئی مرتبہ اور مقام بچا ہی نہیں اس کی نماز جنازہ پڑھو. رب نے اتنا مقام دے دیا تو کوشش کیا کریں یہ ختم نبوت پر پہرا دیا کریں. کوئی چور ہو ختم نبوت پر آپ کھڑے ہو جائیں. اس طرح اگر موت آ جائے تو وہ موت حیات ہے, موت نہیں ہے بلکہ حیات ہے. تو معزز سامعین احتشام دعا کروں اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بے ایمان فرمائے اور ہم سب کو دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء کاملین کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
پہلا کو سلام شمع بس میں ہدایت پہلا عصیوں میلا مصطفیٰ عصیوں میلا مصطفیٰ پڑھو رب کی رحمت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام اور جس نے ختم نبوت پہ پیرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پیرا دیا کی خدمت میں لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رحمت سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ اور السلام خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول یہ سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ پروردگار عالم جو کلمات طیبات پڑھ کے ہمارے مل کیے کہ ہمارے سامنے موجود ہیں یا جو احباب یہاں تشریف فرما ہیں دور و نزدیک سے جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں جس خلوص اور محبت کے ساتھ جو کلمات پڑھ کے لائے ہیں لیکن ہم تک نہیں پہنچا پائے، اس محفل پاک کے لیے اور خصوصاً صاحب مزار کے لیے جو کچھ پڑھایا گیا ہے مولا سب کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، پڑھنے پڑھانے میں پکنے پکانے میں جو کوئی غلطی ہوئی سب معاف فرما کر اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے بے حساب اجر و ثواب عطا فرما، حاصل ہونے والا اجر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما، جملہ انبیاء کرام صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما، جملہ اولیاء کرام کی ارواح مقدسات کو خصوصاً سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگان کو بالعموم جملہ سلاسل کے بزرگان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما، اخص الخاص اس تمام کلمات طیبات کا اہتمام و انصرام کا ثواب اور اجر مولا جو آپ کی بارگاہ سے ہم سب کو حاصل ہونے والا ہے، صاحب مزار کی روح پر فتو کو پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص ان کی اور بالعموم جملہ اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ مولا قدوس تیرے پیارے بندوں نے اولیاء کرام نے علماء کرام نے جو
مزار پہ حاضری کا طریقہ بتایا، جو مقصد بتایا، مولا قدوس اس مقصد کے پیش نظر ہم تیری جناب میں استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، صاحب مزار کے بالخصوص اور بالعموم جملہ نفوس قدسیہ کے صدقے سے مولا ہم سب کی عمر بھر کے گناہوں کو معاف فرما، الہی آئندہ گناہوں سے بچنا نصیب فرما، پروردگار عالم تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں، سب کی جولیاں بھر دے، الہ العالمین احکم الحاکمین، یہ علماء کرام عوام اہل سنت جتنے بھی لوگ مولا تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں، نہ جانے کون دل میں کیا آرزو کیا تمنا لیے بیٹھا ہے، مولا ہر ایک کی جائز آرزو کو تمناؤں کو پورا فرما، مولا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جن جن لوگوں نے یہ اہتمام و انصرام کیا ہے، جو چل کے آئے ہیں، ہر ایک کے خلوص اور محبت کو مولا قدوس اپنے فضل کے مطابق قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرما، سب کے کاروبار میں، مال جان میں، عزت میں ترقی عطا فرما، علماء کرام کی خیر فرما، دین متین پہ ان سب کو استقامت عطا فرما، ہم سب کو دین متین پہ چلنے والا بنا، الہی وہ تمام کام کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما جن میں تیری رضا ہو، مولا ناراضگی والے کاموں سے بچنا نصیب فرما، الہ العالمین احکم الحاکمین من دانوں کے منانا، مولا تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ان نیک لوگوں کے صدقے سے ہم سب کی جملہ دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، مولا اپنی رحمت شامل حال فرما، الہی اپنی رحمت شامل حال فرما، اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات، اللہم یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات، اللہم یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات، اللہم یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات، اللہم یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات، اللہم یا شافع الامراض یا شافع الامراض یا شافع الامراض، اللہم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، اللہم یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات، اللہم یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا منزل البرکات، اللہم یا امان الخائفین یا امان الخائفین یا امان الخائفین، اللہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، الہی بدے شوق بذات رسول بترتی محمد مراکم قبول شب و روز در عشق حضرت بدار ہما وقت در وصل احمد گزار حیاتی مماتی ہما وقت میں عطا کو نصافی مرا مصطفیٰ، چو بلبل برا گل فدایم بکن، چو پروانہ جلوہ نمائم بکن، ہزارہ درود و ہزاروں سلام، مولا قدوس پیر تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے سب کی آرزو کو، سب کی تمناؤں کو، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کی بیماری کو دور فرما، جتنے احباب تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ان کے والدین عزیز و قارب دوست احباب جو اس دنیا فانی سے بحالت ایمان چل بسے مولا سب کی کوشش فرما، جو حیات ہے ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ہمارے والدین اساتذہ اور جتنے بھی لوگ ہم سے محبت کرنے والے ہیں مولا سب سے اپنا رحم و کرم فرما، الہ العالمین احکم الحاکمین، دین و دنیا کی بہتری اور بلائی نصیب، دونوں جہان میں عزتیں عطا فرما، الہ العالمین احکم الحاکمین، زندگی شان والی اور موت ایمان والی نصیب فرما، الہی جتنی چیزیں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں انہی کا صدقہ مانگتے عطا فرما، جن چیزوں سے آقا علیہ السلام نے پناہ مانگی ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، یا اللہ شر سے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آسان موجود نو آج الیاس صاحب اور نے پوچھنے ہیں آج کتنا کا لگا آٹا شاٹا گوشت کتنا لگا جی؟ گوشت لگا سی 8 من، آٹا 2 من نکا ہویا سی تے 6 من چھوٹی سی، آٹا ماہلے 5 من لگی ہو سی، ماشاءاللہ جی تکی سکنے اس سائڈ پلیٹاں لے پیا ہوا ہے جانے تو اتنے تھکی ہے نہیں 12 من کرنے سکاسوں دی دا اس کاسوں دا ہون وہ تو کوئی جڑے بندے اور سکرا رہے وہ سائڈ دیکھو ہے کچھ نہیں منگلو لگے رہا پہلا بڑا رش دا ہون تکوا کم مکی آیا تھا ایتن دسیا جی اور مبارک دربار علیہ نیل بالا پر تو آج نا ولاگ کرسا تھا اینڈ امید کرنا جی آج نا ولاگ سے پسند آیا اسی لائک شیئر تے سبسکرائب کر سو انشاءاللہ ملے نئے ولاگ نا اللہ سونے والے فی امان اللہ۔